ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سید آصف عمری، ناظم جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد اور ڈائریکٹر MPEC اور ناظم مسجد عمر فاروق شمشاباد و جامعۃ التوحید، آج آپ تمام ناظرین سے، بالخصوص نوجوانوں سے میں اپیل اور گزارش کر رہا ہوں کہ 2022 کا اختتام ہے اور 2023 کی شروعات ہونے والی ہے۔ اس موقع پر جو 31 دسمبر کی رات 12 بجنے کے ساتھ ہی جس قسم کی بےہودگیاں، انسانیت سوز حرکتیں ہوتی ہیں، اس سے ہمارا سر شرم سے ڈوب جاتا ہے، کیونکہ یہ کسی بھی طرح کی عقل مندی نہیں ہے کہ جو ہمارا وقت گزر گیا ہے اس کو تو ہم روک نہیں سکتے۔ جتنی عمریں بیت گئی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اب نئے سال کا آغاز ہے، تو ایسے موقع پر کیا جشن منانا یہ عقل مندی کا تقاضا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس لیے کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اور وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا، وقت رکتا نہیں، وقت برف کی مانند ہے، یہ ڈھلتی چھاؤں ہے۔ جس نے وقت کا صحیح استعمال کیا وہی انسان کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک سورۃ العصر میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یعنی جو گزرا ہوا زمانہ ہے وہ، اور حال اور مستقبل قیامت تک جتنا وقت ہے وہ سب کچھ زمانہ ہے۔ اس زمانے کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک ساری انسانیت، سارے لوگ گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ کون سے لوگ؟ جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں جانا، جن کی زندگی کا مقصد صرف کھیل تماشا ہے، عیش و آرام ہے، دنیا کمانا ہے اور اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ تو ایسوں کے لیے میرا یہ میسج اور پیغام ہے کہ اپنی زندگی کو غنیمت جانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، اللہ کی طرف سے یہ امانت ہے، اس میں خیانت کرنا بے شک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے آپ تمام نوجوانوں سے میری اپیل اور گزارش ہے کہ وقت کا صحیح استعمال کیجیے اور ایسی خرافات نہ کریں جس کی وجہ سے ہم جو ہے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ناچتے گاتے ہوئے، دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے، شور شرابے کے ساتھ نیا سال منایا جا رہا ہے۔ یہ بالکل انسانیت کے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ غیر قوم کا طریقہ ہے جو اللہ کے نبی نے جس سے منع کیا ہے۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی بھی مسلمان دوسری قوم کی نقالی کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں، وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو آپ غور کیجئے کہ آپ اپنے آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں، ناچ گا کر، بےہودہ حرکتیں کر کے اور غلط میسج دے کر، تو یہ اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اور محرم کا مہینہ ہم کو ایک پیغام دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا، جہاں سے ایک اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا۔ تو میں اس موقع پر بالخصوص نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے اپیل اور گزارش کرتا ہوں کہ اپنا محاسبہ کیجیے، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کیجیے، دیکھیے کہ ہمارے اس ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیسے ہماری جو ہے ہماری وقت ختم ہو رہی ہے۔ ایسے موقع پر ہم اپنے آپ کو سنبھالیں۔ بزرگوں سے گزارش ہے، ہمارے ٹیچر سے گزارش ہے، علماء سے گزارش ہے کہ ان نوجوانوں کو اسلام کی تعلیمات سکھائیں اور وقت کی قدر ان کو اس کی پہچان کروائیں، تاکہ ان خرافات سے بچ سکے اور اپنی زندگی کو ایک اسلامی اصولوں پر ڈھال سکے۔ تو ایسے موقع پر میں تمام سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ بیٹھ کر محاسبہ کیجئے کہ کیا کھویا اور کیا پایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی یوں ہی لہو و لعب میں، کھیل تماشے میں گزارتے رہیں اور ہم کو پتہ ہی نہ چلے، ہماری موت کا وقت آ جائے اور پھر اس وقت کہنا پڑے کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، تو اس کا ہم کو افسوس نہ ہو۔ اس لیے ہوش مندی کی عالم میں اور ایمان کی حالت میں، صحت کی حالت میں، ان تمام چیزوں کو ہم غنیمت جانیں۔ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، تو ہمارا یہ تقاضا ہے، ہماری یہ اخلاقی، ملی اور ایمانی فریضہ ہے کہ خود برائیوں سے بچیں، سماج اور معاشرے کو برائیوں سے، اس کی دلدل سے بچائیں۔ آج جس قسم کے معاشرے میں، پورے ملک میں کرپشن ہے اور دین سے بیزارگی ہے، اور اسی طرح مہنگائی کی کثرت ہے، جتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے اس نے جو ہے آج لوگ غربت میں مبتلا ہو رہے ہیں، ملک کے اپنے مسائل ہیں۔ ایسے موقع پر ایک مسلمان
نوجوانوں سے ہماری یہ اپیل ہے کہ جس طرح ہمارے اسلاف نے اسلام کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا، قرآن کو پڑھا، قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی ڈھالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کے طریقے کو اپنا کر دنیا والوں کے لیے بہترین نمونہ بنے، تو ایسے ہی ہم کو ایسا سچا بہترین نمونہ بننا ہے، نہ کہ اسلام کو داغدار کرنے کا نمونہ بننا ہے۔ لہذا میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنے اخلاق کو سدھاریں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، پاک صاف رہیں، بےہودگیوں سے، بے شرمی کے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نوجوان لڑکے لڑکیوں کو دین سمجھنے کی، اخلاق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، انسانیت کی خاطر اللہ کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔